محترم ناظرین، کیا ہم علی کو پکار سکتے ہیں کہ نہیں، یا حسن یا حسین کا نعرہ لگا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو آئیے میں سب سے پہلے میں آپ کو ایک آیت کی ترجمانی کر کے بتاتا ہوں۔ اس سے صاف بالکل واضح ہو جائے گا کہ ہم کسی کو بھی نہیں پکار سکتے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، نہ علی کو، نہ محمد کو، نہ اور کسی ارے غیروں کو۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکار سکتے، جب ہم علی کو نہیں پکار سکتے، جب ہم عثمان کو نہیں پکار سکتے، تو ان باباؤں کی کیا حیثیت ہے؟ ہم ان سب کو نہیں پکار سکتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہمیں اس کی ترجمانی کر کے بتاتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کا فرمان کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں صرف اپنی پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوں، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور نہ ہی نفع نقصان کا میرے پاس کوئی اختیار ہے۔ ہاں یہ ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا حکام اور پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہوں، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ جو شخص اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے سخت وعید ہے اور عذاب جہنم ہے۔ اس سے بالکل مسئلہ واضح ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے تو پھر یہ بابا اور یہ فقیر اور پیر کیسے ولی ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے مددگار ہو سکتا ہے؟ یہ جو لوگ یا علی یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں کہ علی مددگار یا حسین مددگار کہتے ہیں، ان کے لیے قطعاً درست نہیں کہ وہ شخص ایسے الفاظوں کا استعمال کرے۔ اگر وہ شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، کسی اور کو شریک بناتا ہے، تو آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ اس کے لیے شدید وعیدیں ہیں اور عذاب جہنم ہے، اس کو عذاب جہنم سے کوئی چھٹکارا نہیں دے سکتا۔ لہذا ہم اور آپ یا علی یا حسین یا محمد یا جو بھی ہے ان جیسے الفاظوں کا استعمال نہ کرے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ تو مدد کر، اے اللہ تو مدد کرنے والا ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگائیں گے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات نہیں ہیں، آپ فوت ہو چکے ہیں، تو پھر وہ ہماری نہ وہ ہماری پکار کو سن سکتا ہے، نہ وہ ہماری مدد کے لیے حاضر ہو سکتا ہے۔ جبکہ لوگوں کا یہ غلط عقیدہ ہے کہ لوگ یا غوث کرتے رہو، یا علی کہتے رہو، دنیا میں بیڑا پار ہے اور آخرت میں بیڑا پار ہے۔ جبکہ یہ کہتے ہیں، ان کا یہ بالکل من گھڑت اور غلط عقیدہ ہے۔ ہمارا مدد کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ہمیں اور آپ کو نفع و نقصان نہیں دے سکتا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نفع و نقصان کا مالک تصور کرتے ہیں، کسی کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، تو گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں ہوتا ہے۔ لہذا نفع و نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ہمیں نفع و نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ امید وابستہ کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے۔ کسی ولی، کسی پیر، کسی فقرا، یہ ایرے بیرے نقطوں سے ہماری امید نہیں ہے۔ ہمارا امید اللہ تعالیٰ سے ہے۔ ہماری جو سوال و فریاد ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ہیں۔ ہماری یہ امید اور فریاد ان باباؤں سے نہیں ہے۔ یہ بابا جو ایک کھجور کے گٹھلی تک بنا نہیں سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی آیت خود کہہ رہا ہے کہ جس سے تم مدد مانگ رہے ہو وہ تو ایک کھجور کے گٹھلی تک نہیں بنا سکتا ہے، وہ تمہاری مدد کے لیے کیسے حاضر ہو سکتا ہے؟ وہ تمہاری مدد کے لیے کیسے پہنچ سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہے، وہ مدد کے لیے آپ کے لیے حاضر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ان سب عقائد سے بچنے کی ضرورت ہے۔ صاف طور سے میں آپ کو بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ نہ آپ یا علی کہہ سکتے ہیں، نہ آپ یا علی مدد کہہ سکتے ہیں، نہ آپ یا غوث مدد کہہ سکتے ہیں، نہ آپ یا محمد مدد کہہ سکتے ہیں، نہ آپ یا حسین کا نعرہ لگا سکتے ہیں، نہ آپ یا علی کا نعرہ لگا سکتے ہیں۔ یہ سب نعرہ فالتو اور بکواس ہے، بلکہ آپ اللہ اکبر کا نعرہ لگائے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، اللہ ہی کارساز ہے، اس چیز کا آپ نعرہ لگا سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ لیکن ان کے علاوہ باقی جتنے بھی نعرہ ہے یہ لوگوں کا ایجاد کردہ، یعنی پیر اور ملاؤں کا ایجاد کردہ جو نعرہ ہے، اس کو ہم اور آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو واقعتاً آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں ہوتا ہے۔ آمین۔